ہونے کا، نبی پاک علیہ السلام کے پاک طریقے پر چلنے کا، کامیابی کا یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اور اگر یقین خدا نخواستہ بگڑا ہوا ہوگا، غیر سے اسباب سے ہونے کا یقین، غیر سے ہونے کا یقین ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. تو بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، اپنے یقین پر محنت کرنی ہے کہ ہمارے بدن کا، ہمارے اندر کا یقین بدل جاوے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاوے کہ یہ ایمان، کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سب سے بڑی، اس لیے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. کتنے انعامات ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں دوستو بزرگوں، اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں تو کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ہے نہیں ہے. لیکن جب چلی جاتی ہے ہاتھ سے، کہ جب اس کی نعمت، جب قدر کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت ہاتھ سے کھوئی ہے. کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، صحت خراب رہنے لگے تو پتہ چلے صحت کتنی بڑی نعمت. اس لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے. اس میں پوری زندگی آ گئی، پوری زندگی آ گئی کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے. کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. کہ جوانی کی قدر، جوانی کی عبادت، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے، اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آگاہ بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے. اور خواہشوں کو قربان کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین میں، اس کے راستے پر اپنی جوانی لگاتا ہے تو ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. ہاں، اور اسی لیے کل عرش کے سائے میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہاں، کہ پھر حالات آ جاتے ہیں تو کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، جیسا حالات چل رہے ہیں اس وقت کہ ہر آدمی پریشان ہے کاروباری اعتبار سے کہ پہلے اللہ نے دے رکھا تھا، تھوڑے سا حالات آئے ہیں تو اب ہر آدمی پریشان ہے. پہلے یہ کام کر سکتا تھا اب نہیں کر پا رہا ہے. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے. اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں ہم لوگ نکلتے ہیں چلے 4 مہینے کے لیے، یہاں تو ماشاءاللہ 7 مہینے کی، سال کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. جب امام نے اللہ اکبر کہا اسی وقت یہ بھی نماز میں شامل ہو گیا کہ 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں. بڑے پروانے، ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین موقع ہوتا ہے. یہ میں نے مثال کے طور پر جیسے کہا نا خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے. میں نے مثال کے طور پر کہا کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. گشتوں کے لیے، ملاقاتوں کے لیے گئے، پھر مسجد میں کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا. کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. خالی اوقات ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے. اگر اس حدیث پر یہاں عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہاں مشغولی کا وقت ہو گیا. گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، کسی کی خوشی میں جانا ہے، کسی کی میت میں جانا ہے. کہ اگر عمل کرنا بھی چاہے 36 دن تک پڑھتا رہا، ایک دن چھوٹ گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا. تو خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. اور زندگی کی قدر کرو کہ موت سے پہلے. کہ 5 چیزیں بتلائیں کہ زندگی کی قدر موت سے پہلے. تو میں نے کہا
इनामात अल्लाह ताला के बेशुमार हैं, लेकिन इन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। इसलिए कि आदमी खुदा ना खास्ता अगर ईमान के बगैर इस दुनिया से चला गया तो आखिरत में अपनी जान की फिदनिया में दुनिया का सारा सोना चांदी भी दे देगा, तब भी आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें मरहमत फरमाई। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जो चीज़ आदमी को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानी के मिलती है, आदमी के अंदर उसकी कदर व कीमत कम होती है बनिस्बत उसके जो चीज़ आदमी मेहनत कर कर हासिल करता है। कि जिस चीज़ पर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिस चीज़ के लिए आदमी कुर्बानी देता है, तो उसकी कदर व कीमत आदमी के अंदर होती है। क्योंकि ईमान हमें विरासत में मिल गया है, तो इसलिए हमारे अंदर इस ईमान की कदर व कीमत कम है। खानदार मुसलमान, दादा बाप मुसलमान, हम मुसलमान घर में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान। इसलिए हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ईमान की और ईमान वाले की कदर व कीमत बतलाई, ताकि हम जहाँ हो ईमान की तरफ से सबसे पहले फिक्रमंद हो। कि क्या कदर बतलाई? कि ये कदर बतलाई कि जब तक एक भी ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा कि अल्लाह ताला इस सात ज़मीन आसमान के निज़ाम को बाकी रखेगा एक ईमान वाले की वजह से। ये हमारी कदर है अल्लाह के यहाँ। क्या अगर दुनिया में कोई नहीं रहा अल्लाह अल्लाह कहने वाला, फिर चाहे दुनिया इंसानों से भरी हुई हो कि अल्लाह को इस दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह इसको ख़त्म करेगा। कि इसका वजूद ही ईमान वाले की वजह से है। ये कदर बतलाई और कीमत क्या बतलाई कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा कि कल क़यामत के दिन उसकी उतनी बड़ी जन्नत होगी। तो ये इज्तिमात का होना और ये चिल्ले 4 महीने में निकलना ये इसीलिए है ताकि हमारे अंदर अपने ईमान की कमजोरी का हमारे अंदर एहसास पैदा हो, अपने दीन की कमजोरी का एहसास पैदा हो। कि आदमी के अंदर जब किसी चीज़ का कमजोरी का एहसास पैदा हो जाता है, जब किसी चीज़ का एहसास पैदा हो जाता है तो किसी को कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होती, आदमी खुद ही उसकी फिक्र में लगता है। किसी को जैसे हमारे अंदर दुनिया कमाने का एक एहसास है, दुनिया के नफ़े का, दुनिया का नुकसान का एक एहसास है, तो किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी कि कल आपकी दुकान नहीं खोली थी तो आज तो खोल लीजिए, कल काम पर नहीं गए थे तो आज तो चले जाइए। नहीं, अगर बीमार भी होगा तब भी फिक्र में होगा किसी तरह अच्छा हो जाऊँ और जल्दी से पहुंच जाऊँ, दुकान खोल लूँ। क्योंकि एक एहसास है, अल्लाह करे ये एहसास हमारा दीन के एतबार से हो जावे, ये एहसास हमारे अंदर ईमान पे एतबार ईमान के हो जावे। हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर इस ईमान को भरा था, इस ईमान की कदर कीमत को उतारा था। इसलिए सहाबा ने इस ईमान के लिए हर तकलीफ को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को बर्दाश्त किया और जो चीज़ ईमान के मुकाबले पर आई है उसको भी कुर्बान किया है। क्योंकि आदमी के अंदर जब किसी चीज़ की कदर कीमत उतर जाती है तो आदमी उसके लिए अपनी सारी चीज़ झोंक देता है, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है। सहाबा के अंदर ये ईमान की कदर कीमत ऐसी उतरी हुई थी कि बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़ी बड़ी सी मुसीबतें कि वो आई हैं और उनको बर्दाश्त किया है। ऐसी ऐसी मुसीबतें हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर हम अपने ईमान को सहाबा के ईमान के मुकाबले में रख के देखें तो अभी हमें पता चले कि हम ईमान के एतबार से कितने कमजोर हैं। एक सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा एक मरतबा कि खब्बाब उन तकालीफ की तफसील बतलाओ जो ईमान की वजह से तुम पर आई हैं, जो हालात, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें तुमने ईमान की वजह से बर्दाश्त की हैं, जरा उनकी तफसील तो बतलाओ। तो आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप जरा मेरी कमर देखें। जब कमर देखी तो हज़रत उमर ने फरमाया खब्बाब ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी जैसी तुम्हारी है। तो हज़रत खब्बाब ने फरमाया हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो आग के अंगारों पर लिटाकर घसीटा जाता था और मेरी चर्बी से, मेरे खून से वो आग बुझती थी। कहीं की वजह से कि ईमान की वजह से। एक औरत के गुलाम थे, जब उसको ये पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं तो सरिये को गर्म कर कर उससे उनके बदन को दाग देती थी। तो तकालीफ को बर्दाश्त करना आसान हुआ। और फिर इतना ही नहीं, जब फुतुहात का दरवाजा खुला, इसलिए कि मोमिन की अलामत बतलाई गई है कि मोमिन जो काम करता है, नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है,
اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کی ہے, سردی گرمی برسات برداشت کی ہے, بھوک آگے پیچھے آرام آگے پیچھے کیا ہے, قربانی دی ہے, کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. ایمان والا نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک, اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور جو بھی کام کرتا ہے, جو بھی نیک عمل کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے, کہ اس کی پرواہ اس کو نہیں ہے, کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, وہ جس طرح راضی ہوگا اس طرح میں عمل کرنے کو تیار ہوں. اس لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. میں شادی ایسے کروں گا تو خاندان کیا کہے گا, میں اس طرح زندگی نہ گزاروں گا تو خاندان کیا کہے گا, کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے, جیسے میں نے کہا شروع میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ جیسے نبی کی زندگی ہے. آپ نے ہر موقع کی دعا, ہر موقع کی طریقہ بتلایا ہے, کہیں گنجائش نہیں انگلی رکھنے کی کہ اس کا طریقہ میں دین میں نہیں مل پایا. تو مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. کوئی کچھ کہتا رہے. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے سفر پر تھے, تو لندن میں ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے, جماعت سے نماز ہونے لگی. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں کے لوگ ذرا اچھا نہیں سمجھتے اس کو, یہاں کے لوگ کیا کہیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ پڑھتے ہیں تو یہاں کے لوگ کیا کہیں گے, اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کیا کہے گا. وہاں اس کو بھی تو جواب دینا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا. میں نے تو جو ایمان والا جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا, آخرت میں چاہتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے, دنیا ہی میں تو نہیں مر رہے ہیں. یہ حضرت خباب جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو یہ جملہ اس وقت یہ فرمایا کہ ان تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. تو کیسی قربانی, اور پھر قربانی بھی کہ ایمان کے مقابلے پر جو چیز آئی ہے, کہ بادشاہت آئی ہے تو بادشاہت کو قربان کیا, مال آیا ہے تو مال کو قربان کیا, کہ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار. یہ قصے ہم دوستوں بزرگوں سنتے رہتے ہیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر, لیکن سننا سنانا اصل نہیں ہے, بلکہ سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ یہ چیز اندر اترے گی تو عمل کی توفیق ہوگی. بات اندر اترتی ہے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے. ایک صحابی حضرت اللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا, آدھی سلطنت میں تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے, اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں, کہا آدھی بادشاہ پورے ایمان چھوڑنے پر, اور کہا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر کہ 10 گنی بڑی جنت. تو اسی وقت جواب دیا آدھی بادشاہت نہیں, اگر پوری بادشاہت ہے, اور پوری بھی نہیں, عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے, تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. کہ قربانی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے, کہ قربانی دی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ نہیں مانتے تو چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ اپنے گھر, نہیں, پھر دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا, اصل تو دوستوں بزرگوں حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن پوچھتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ تم ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے. نہیں, آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے.
حالات آتے ہیں تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے کہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو انسان کو خوش کریں گے، اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کو ناخوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت چل رہا ہے کہ چاروں طرف حالات ہیں، پوری دنیا میں حالات ہیں، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال خراب ہیں، اعمال خراب ہے، ماحول خراب ہے، اعمال خراب ہے، ماحول خراب ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اندر کا یقین خراب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے، توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے شام سے اور مصر سے ادھر ادھر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، ایسا قحط۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اپنا قصہ سنایا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے کہ جو آدمی دین کا، دنیا کا کوئی بھی کام مشورے سے کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا، تو مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے والے کو جمع کرنے کے بعد یہ خواب سنایا۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینہ سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ بجائے حالات ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ تعالیٰ نے حالات پلٹ دیے۔ آج بھی دوستو بزرگوں، جو اس وقت چاروں طرف حالات ہیں، ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، ہر آدمی پوری امت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگے۔ اس کام کو چھوڑنے میں، اپنے مقصد زندگی کو چھوڑنے میں پوری امت بے وقت گنہگار ہے، کہ ہم جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ ہاں، کہ اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کہ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت خالی روزہ رکھنا نہیں ہے۔ آج یہ تصور خالی نماز پڑھنے تک رہ گیا، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، کہ نہیں، عبادت تو ہر وہ عمل عبادت دین بنے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ چیز ہماری عبادت بنے گی، دین بنے گی، اور جو چیز ہماری نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی، وہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی چیز ہو، کہ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ عبادت بھی نہیں رہتی۔ نماز آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کتنی اونچی عبادت ہے کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں، سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت کہ اللہ نے سارے احکامات تو دنیا میں اتارے، اور جب نماز دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اپنے پاس بلا کر نماز دی۔ اور نماز اتنی اونچی عبادت،
صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نماز کے آنے پر ہوئی کہ ابھی ہمارا کوئی مسئلہ اٹکے گا، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائیں گے، اتنی اونچی عبادت۔ لیکن اگر وہ نماز اگر وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مجھے دیکھا ہے گزارتے ہوئے۔ آپ نے پھر اپنے بعد نمونے تیار کیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شکل میں کہ جو بھی ایک صحابی کی بھی اقتدا کرے گا کہ وہ ہدایت کو پا جائے گا، یہ فرمایا نبی نے ان کو لیے کہ جو بھی ایک کی بھی اقتدا کرے گا وہ ہدایت کو پا جائے گا، کیونکہ نمونے بنائے، نمونہ نبی تھے، نبی نے اپنے سامنے نمونے بنائے پھر صحابہ کو، تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کیا مطلب اچھی طرح نہ، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو جو نماز ہمارے لیے رحمتوں کا، ہمارے لیے برکتوں کا، ہمارے حالات کو صحیح کرانے کا، جو نماز ہمارے لیے دروازہ لے کر آئی تھی، کہ وہی نماز ہمارے لیے بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، پھر ہمارے مسائل کہاں سے حل ہوں۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین اندر سے نکل گیا، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ جیسے میں نے کہا آدمی کو جو چیز چلاتی ہے اعمال کے اعتبار سے کہ وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے، آدمی اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے باعتبار اعمال کے، کہ جیسے اندر کی طاقت ہوگی بدن سے نکلنے والے اعمال ویسے ہوں گے۔ اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اللہ کے ہونے کا یقین ہوگا تو سب سے پہلے آدمی اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اعمال کو اختیار کرے گا۔ بیماری آئی ہے تو سب سے پہلے صدقہ دے گا، ڈاکٹر کے یہاں بعد میں جائے گا۔ کوئی پریشانی کوئی حالات آئی ہے، نماز پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد دوسرا قدم اٹھائے گا۔ آپ نے ایک صحابی دیکھا کہ پہلے کہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال پر ڈالا تھا کہ پہلے اللہ سے مانگو، پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، پھر اسباب اختیار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے۔ تو دوسری چیز دھمکی دی ان صحابی کو کہ بادشاہ نے دیگ منگائی، دیگ منگا کر اس کے اندر پانی کھولایا، اور پانی جب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا۔ یہ آ رہے حالات آ رہے ہیں، الفلامی معاصب الناس ہوئی تو کوئی قلوا منا وملا یفترون، اس کے اندر قیدیوں کو ڈالا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے جو تجھ سے ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی بادشاہ کو کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کیسے پھر رو کیوں رہے تھے؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرتا، ایک جان کیا قربان کرنا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھتا ہے عبداللہ دنیا سے کیا لایا، تو میں کہتا ہے اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے اور اپنی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اپنی اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے، تو اس کا یقین اندر اترتا ہے، تو پھر یقین اندر اترتا ہے تو پھر جان مال اس کے نام پر لگانے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جان مال دیا وہی اسی کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اس نے تو جنت کے بدلے میں انسانوں کا جان و مال خرید لیا ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ دے دیا ہے کہ استعمال کر کے رہو۔ لیکن اب جان مال اسی کے نام پڑنے لگے، اسی کے کام پڑنے لگے، باقی ہر چیز پر لگے، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اور یہ ساری چیزیں اندر کی کمزوری کی وجہ سے،
اس لیے بنیادی چیز جو ہے ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، وہ اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ اندر کا یقین بدلے گا دعوت سے، کہ جب دعوت دے گا تو پھر اندر کا یقین بدلے گا، پھر آدمی کو فکر ہوگی ہر وقت، یہ اپنے ایمان کی طرف سے 24 گھنٹے فکر مند رہے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ایمان کی طرف سے فکر پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کھڑے ہوئے کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، یہ کہتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھنے لگے کہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو وجہ بتلائی کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھر میں آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آ جاتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ تو ابو بکر نے فرمایا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر کیفیت کچھ اور ہے، اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ پھر دوستوں بزرگوں، خالی ایمانی کی طرف سے فکر مند نہیں ہے کہ پھر عملوں کی طرف سے بھی فکر مند ہے، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ یہ ہیں دونوں چیز کامیابی کے لیے، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، اور جس طرح ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ایمان کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، اسی طرح اعمال کی طرف سے بھی قربانیاں دی ہیں۔ کیسے قربانی دی ہے؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان باغ، بھرا ہوا باغ، اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک پرندہ اندر گھسا اور وہ گھومنے لگا، نماز پڑھتے پڑھتے اس پر نگاہ پڑ گئی اور نگاہ اس کے ساتھ گھومنے لگی۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئی، 2 ہوئی کہ 3 ہوئی، یہ بھول گئے۔ سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا، یہ باغ ذریعہ بنا ہے میری نماز کی خرابی کا۔ نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اندر آتا، اور نہ میری نماز جیسے ہمیں بات خراب ہوتی۔ اور آج مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم لوگ آج سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نماز کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا اور آپ کے زخم ہوا، اور اتنا گہرا زخم ہوا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، اتنا گہرا زخم، بے ہوشی آپ پر۔ ساری کوششیں کی جا رہی ہوش میں لانے کی، ہوش میں نہیں آئے۔ تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ۔ تو کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ نے آنکھ کھولی اور اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ ہاں جو مومن نماز میں پڑھے، جو مسلمان کے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نماز میں غفلت کی وجہ سے ہے کہ اندر کی یقین کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ اور دوسری چیز ہماری غفلت، کہ جیسے یقین خراب ہے تو یقین کی خرابی کی وجہ سے غفلت بھی اندر کو بھری ہوئی ہے کہ ہر وقت آدمی ہر جگہ غافل ہے اللہ سے، اس کے احکامات سے، نبی کے طریقے سے۔ اور یہ غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اپنے اندر کے غفلت کو ختم کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر دیکھیں۔ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، کہ ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی۔
اور اصل ہمیں ختم کرنی ہے غفلت کو. اس لیے دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ٹوٹے گی. اندر کی غفلت ٹوٹے گی، اللہ کا دھیان آئے گا تو ہر عمل میں اللہ کا دھیان آئے گا. آج تو ہماری نمازیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ کے دھیان کے بغیر. کوئی کھیتوں میں گھوم رہا ہے، کوئی کاروبار میں گھوم رہا ہے، کوئی تجارت میں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے کہ نماز پوری ہو جاتی ہے. غفلت والی نمازیں، غفلت والی دعائیں ہیں، غفلت والی عبادتیں ہیں. کہاں؟ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اندر کی غفلت ختم ہو. کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا. آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا بڑا قیمتی وقت ہے. عصر کے بعد جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے پورا اتنا بڑا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرائیں، ہدایت کی دعا کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.